السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب قول اللہ ونضع الموازین القسط لیوم القیامۃ وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن۔ وقال مجاهد القسطاس العدل بالرومية ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل، وأما القاسط فهو الجائر۔ حدثنا احمد بن اسقاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن امارة بن القعقاع عن ابي زرعة عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان الى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم۔ اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما۔ اللهم إني أعوذ بك من شر ما عملت ومن شر ما لم أعمل۔ اللهم إني أعوذ بك من شر سمعي ومن شر بصري ومن شر لساني ومن شر قلبي ومن شر مني۔ اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا كثيرا، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة۔ قابل صد احترام علماء کرام، طلباء اعزام، بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، آج کی یہ پروقار اور پرمسرت مجلس تکمیل صحیح بخاری کے حوالہ سے منعقد کی گئی ہے۔ اس مختصر وقت میں امیر المومنین فی الحدیث سید الفقہاء امام بخاری رحمہ اللہ تعالی کے حالات زندگی اور آپ کی صحیح کتاب جسے دنیا صحیح البخاری کے نام سے جانتی ہے، اور صحیح بخاری کی آخری حدیث پر گفتگو کرنا شاید اس مختصر وقت میں اس کا حق ادا نہ ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمارے وقت کو مبارک کر دے اور ہم اس مجلس کی خیر کو سمیٹ سکیں۔ جو آیت کریمہ آپ نے سماعت فرمائی، اس میں ایک دعا ہے جو نماز کی ہر رکعت میں کی جاتی ہے، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں صراط مستقیم پر چلائے رکھنا۔ صراط الذین انعمت علیہم، جو ان لوگوں کا راستہ ہے جن پر تیرا انعام ہوا۔ منعم علیہم لوگ، انعام یافتہ لوگ چار ہیں، نبیین،
صدیقین، شہداء اور صالحین، جیسا کہ قرآن کریم سے ثابت ہے۔ دنیا میں صحابہ کے بعد اس امت کا بہترین گروہ جنہیں ہم محدثین کے نام سے یاد کرتے ہیں گزرا ہے۔ محدثین کرام ہی اہل السنہ والجماعت تھے۔ یقیناً صالحین، نیکوکار، صحیح العقیدہ اور عمل صالح رکھنے والے تھے۔ ہر مومن مسلمان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے صالحین کے نقش قدم پر چلائے، اور جو محدثین تھے ان کا راستہ ہدایت والا راستہ تھا، وہ حق کے راہی تھے۔ لہذا ہماری یہ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں محدثین کے مسلک کا کاربند بنائے اور اسی پر اللہ ہمارا خاتمہ فرما دے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت پر کمر بستہ انسان ہدایت واضح ہو جانے کے بعد جو آپ کی مخالفت کرتا ہے اور مومنوں کے راستے کے علاوہ کسی اور راستے کا راہی بنتا ہے، کسی اور راستے کو اختیار کرتا ہے، جس طرف وہ پھرے گا ہم اس کو پھیر دیں گے، مگر اس کو جہنم رسید کریں گے، برا ٹھکانہ ہے۔ بات یہاں تک مکمل ہو گئی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کا انجام جہنم ہے۔ آگے اللہ رب العالمین نے سبیل مومنین کا ذکر فرمایا۔ یہ جو سبیل مومنین ہے، مومنوں کو راستہ، اس سے مراد صحابہ اور صحابہ کے بعد ائمہ اعظام، ائمہ ہدا، ائمہ مسلمین، ائمہ اہل سنہ والجماعہ، محدثین اعظام اس کے اول مصداق ہیں۔ صراط مستقیم گویا مسلک محدثین ہوا، صراط مستقیم اہل السنہ والجماعت کا مسلک ہوا۔ اس کو ذکر اس لیے کیا کہ جب تک انسان مسلک محدثین کا کاربند نہ بنے، اس وقت تک اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موافقت یا مخالفت کا احساس نہیں ہو سکتا۔ یہ محدثین ہمیں بتائیں گے کہ آپ اطاعت رسول کر رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کر رہے ہیں یا نافرمانی کر رہے ہیں۔ یہ سبیل مومنین سے پتہ چلے گا۔ اور یاد رکھیں کہ سبیل مومنین مسلک محدثین ہے، اور مسلک محدثین ایک تسلسل کا نام ہے، حق کا نام ہے، جو قیامت تک باقی رہے گا۔ الحمدللہ رب العالمین، اہل الحدیث سبیل مومنین پر گامزن ہے، مسلک محدثین پر گامزن ہے۔ یہ وہ میل سٹون ہے جو پتہ دیتا ہے کہ جنت کو راستہ کون سا داتا ہے۔ اللہ نے اس کو مومنوں کا راستہ قرار دیا جو سیدھا اللہ کی جنت کو جاتا ہے۔ ان میں امام بخاری بھی ہیں، امام احمد بن حنبل بھی ہیں، امام شافعی اور مالک و دیگر ائمہ حدیث اور ائمہ اہل سنت ہیں۔ تو لہذا ضرورت ہے اس امر کی، اس بات کو سمجھا جائے کہ سبیل مومنین کیا ہے۔ سبیل مومنین ہی ہمیں حق کی پہچان کرواتا ہے، سبیل مومنین ہمیں بتاتا ہے ایمان کیا ہے، سبیل مومنین ہی بتاتا ہے کہ عمل صالح کیا ہے۔ تو یہ محدثین کا راستہ ہے۔ گویا کہ دوسرے لفظوں میں اللہ رب العالمین نے ائمہ دین کی، ائمہ اہل سنہ کی مدح کی ہے، ان کی تعریف کی ہے، ان کی ستائش ہوئی ہے۔ یہ حق کے راہی تھے اور اللہ کی جنت میں جا پہنچے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اہل ایمان اللہ کی اطاعت کرو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو اور اولی الامر کی اطاعت کرو۔
اللہ تعالیٰ کے لیے اطیعوا کا صیغہ لایا گیا، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی باری آئی تو اطیعوا لایا گیا، اولی الامر کی اطاعت کی باری آئی تو اس کا عطف پیچھے ڈالا گیا، اطیعوا نہیں لایا گیا۔ اللہ تعالیٰ بتانا چاہتے ہیں کہ اصل اصیل اللہ اور اس کے رسول ہیں، قرآن اور حدیث اصل اصیل ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت مستقل بالذات ہے، مگر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کیسے کی جائے گی؟ جیسے اولی الامر کرتے ہیں، جیسے صحابہ کرتے ہیں، جیسے تابعین تبع تابعین اور ائمہ دین کرتے ہیں، جیسے ائمہ اعظام کرتے ہیں، جیسے اہل السنہ والجماعت کرتے ہیں۔ اس آیت کریمہ میں بھی اللہ رب العالمین نے صحابہ اور صحابہ کے بعد ائمہ اعظام کی جماعت کے حوالے سے ایک بہت بڑی بات کی ہے کہ محتمد علیہم لوگ ہیں جن پر اعتماد کیا جائے گا اللہ کے دین کے حوالے سے، اور اللہ کے دین کو ایسے ہی اختیار کیا جائے گا جیسے ان عظیم لوگوں نے اختیار کیا تھا، جن میں امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ بدرجہ اولا شامل ہیں۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں دو گروہوں کا ذکر کیا، ایک امیین کا، امی ان پڑھ عرب مراد صحابہ ہیں، اور دوسرے آخرین ان کے بعد آنے والے۔ اب جو صحابہ تھے ان کی عظمت تو قرآن نے ثابت کر دی، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، وآخرین کو ان کے منہج اور عقیدہ کے حوالے سے ذکر کیا گیا۔ ایک گروہ آئے گا، ایک جماعت آئے گی، محدثین کے بعد آئیں، صحابہ کے بعد آئیں گے، منہم ان کا تعلق اصحاب رسول سے ہوگا، ان کا وہی عقیدہ، وہی عمل، وہی علم ہوگا جو صحابہ کا عقیدہ اور علم ہے، ان کا منہج، ان کا عمل صحابہ کے موافق ہوگا۔ وآخرین منہم لما یلحقوا بہم، ابھی تک وہ آئے نہیں اور صحابہ سے ابھی تک وہ ملے نہیں، مگر ایک دن آئے گا وہ آئیں گے اور صحابہ سے ضرور ضرور ملیں گے۔ ملنے سے مراد یہ ہے کہ وہ ضرور ضرور صحابہ کے نقش قدم پر چلیں گے، صحابہ کے دین کو پوری امت کے سامنے پیش کریں گے۔ صحابہ نے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دین روایت کیا ہے اس دین کو اپنی کتابوں میں مدون کریں گے، اپنی سندوں کے ساتھ صحابہ کی روایات کو ذکر کریں گے۔ لما یلحقوا بہم، لما جب مضارع پر داخل اس کو جزم دیتا ہے اور اس کو ماضی منفی کے معنی میں کر دیتا ہے، لیکن یہ ہوتا ہے کہ مستقبل میں اس کام کا وقوع یقینی ہو جاتا ہے۔ جیسے کہتے ہیں لما یات زید، کہ زید نہیں آیا مگر آئے گا ضرور۔ لما یلحقوا بہم، ابھی تک وہ آئے نہیں مگر آئیں گے ضرور، کہ صحابہ کے دین کو پوری دنیا تک پہنچائیں گے، صحابہ کے دین کے امین اور پاسبان ہوں گے۔ وہ محدثین اعظام ہیں جن کا ذکر خیر اللہ نے یہاں کر دیا ہے۔ یہ جو دنیا میں شوشہ چھوڑا جاتا ہے کہ حدیث عجمی سازش ہے، ان عجمیوں کی تعریف تو قرآن کرتا ہے، ان عجمیوں کی تعریف اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں۔ وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہماری خلق میں، ہماری مخلوق میں ایک گروہ ایسا بھی ہے جن کا قول فعل حق ہے، جو حق کی رہنمائی کرنے والے ہوں گے۔ وَبِهِ يَعْدِلُونَ، وہ عادل ہوں گے، ان کی ہر بات عدل پر مبنی ہوگی، ان کا عقیدہ، ان کا عمل، ان کا فیصلہ، ان کی ہر بات، ان کا کردار، ان کی سیرت، ان کا گفتار عدل پر مبنی ہوگا۔ اللہ نے محدثین کو عادل قرار دیا۔ جب وہ عادل ہیں تو ان کی روایت قبول ہے، خواہ وہ عجمی ہیں یا غیر عجمی ہیں۔
خواہ وہ عربی ہیں یا غیر عربی ہیں، اس سے فرق نہیں پڑے گا، وہ اللہ کے ہاں معتبر ہیں، اللہ رب العالمین کے وہ پسندیدہ ہیں، وہ اللہ کی چیدہ ہیں، اس کے برگزیدہ ہیں، جن کو اللہ نے اپنے دین کی غلبے کے لیے پیدا فرمایا۔ وہ محدثین کرام ہیں، وہ ہمارے آباء و اجداد ہیں، ہم ان کے خوش چین ہیں، ان کے تسلسل کو اللہ نے قیامت تک باقی رکھنا ہے، اور ایک لمحہ بھر کے لیے بھی محدثین کے پاس جو حق تھا اس دنیا سے مفقود نہ ہوا نہ ہوگا، قیامت کی صبح تک محدثین کا مسلک اس زمین پر باقی رہے گا، ائمہ دین کا مسلک، اہل سنہ والجماعت کا عقیدہ اور عمل اس زمین پر رہے گا، یہ اللہ کا وعدہ ہو چکا ہے۔ یہ کہتے ہیں عجمی سازش ہے، حدیث کا کیا اعتبار ہے؟ تعریف تو عجمیوں کی ہوئی ہے، قرآن نے بھی کہا وآخرین منہم، یہ اصل میں صحابہ کے پیروکار ہیں، یہاں عربی عجمی کی بات ہی نہیں ہے، یہاں عربی عجمی کی بات نہیں ہے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو کان الدین عند الثریا لنالہ رجال ورجل من ہؤلاء، دین اگر ثریا ستارے پر بھی ہوتا، ان فارسی نسل لوگوں میں بہت سارے لوگ، یہ ایک انسان، ایک شخص ایسا ہوگا وہاں سے بھی دین کو پائے گا۔ یہ عجمی ہیں، یہ محدثین ہیں، یہ فارسی نسل ہیں، امام بخاری فارسی نسل ہیں، امام مسلم اس حدیث کے مصداق ہیں، امام ترمذی کو اس حدیث سے فضیلت ملی ہے، امام نسائی اور امام ابو داؤد ابن ماجہ کو شان ملی ہے اس حدیث کی وجہ سے، امام ابو زرع رازی اور امام ابو حاتم اس حدیث کے صحیح مصداق ہیں۔ عجمی کے تو مسئلہ ہی نہیں ہے۔ پھر ایک اور اعتراض حدیث پر کر دیا جاتا ہے کہ حدیث تو بعد میں لکھی گئی، بخاری تو 256 میں پیدا ہوئے، فوت ہوئے، حدیث تو بعد میں لکھی گئی، حدیث کا کیا اعتبار ہے؟ صبح کیا ہوتی ہے اور شام کیا ہوتی ہے؟ اس کی حیثیت محض ایک تاریخ کی ہے، یہ روایات ہیں، کیا اعتبار ہے ان کا؟ اس طرح کی باتیں کی جاتی ہیں۔ یاد رکھیے اصل چیز پڑھنا ہے، اقرا، اصل چیز پڑھنا ہے اور یاد رکھنا ہے، لکھنا فرع ہے، یہ اصل نہیں ہے۔ علم پڑھنے کا نام ہے، علم یاد رکھنے کا نام ہے، حفظ کا نام ہے، پڑھنے کا نام علم نہیں ہے۔ اصل علم کیا ہے؟ پڑھنا اور لکھنا نہیں، پڑھنا اور یاد کرنا، یہ اصل علم ہے۔ حدیث لکھی ہوئی نہ بھی ہوتی پھر بھی کچھ فرق نہیں پڑنا تھا، یہ پڑھ جانا تھا، کیونکہ اللہ کی حفاظت کے ساتھ محفوظ ہے نا، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا ذِكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے ذکر نازل کیا ہے، یعنی قرآن بھی نازل ہے، حدیث بھی منزل من اللہ ہے، دونوں من جانب اللہ ہیں، دونوں وحی ہیں، دونوں اللہ کی حفاظت کے ساتھ محفوظ ہیں۔ ذکر یہ تذکیر کا ایسا مصدر ہے، مذکر کے معنی میں ہے، قرآن بھی نصیحت ہے، حدیث بھی نصیحت ہے۔ ذکر الرسول، اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مذکر قرار دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی مذکر ہے، آپ بھی نصیحت فرماتے ہیں، تو حدیث اللہ کی حفاظت کے ساتھ محفوظ ہے۔ مشرکین مکہ نے بنی اسرائیل میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے 14 مطالبات کیے تھے۔ کتنے مطالبات؟ 14 مطالبے کیے تھے کہ آپ کوئی لکھی لکھائی کتاب لائیں، اس کو ہم پڑھیں گے، اس کی برگردانی کریں گے، آپ پر ایمان لائیں گے، پھر سوچیں گے کہ آپ پر ایمان لانا ہے کہ نہیں لانا۔ 14 مطالبوں میں سے ایک مطالبہ یہ تھا کہ لکھی ہوئی کتاب لائیں۔ جس طرح آپ یہ کہتے ہیں نا حدیث لکھی ہوئی نہیں ہے، لکھی ہوئی ہوتی تو کیا انہوں نے مان لینی تھی؟ جس طرح مشرکین مکہ کا عقیدہ تھا کہ لکھی ہوئی کتاب ہونی چاہیے۔ یہ کیا محمد فرماتے ہیں مجھ پر وحی آئی ہے، لکھی ہوئی کتاب۔ اللہ تعالیٰ نے نوح نبی کے بارے فرمایا اِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَىٰ نوح، میرے محبوب ہم نے آپ طرف وحی کی ہے، نبیوں والی وحی، جس طرح نوح کی طرف کی تھی۔ نوح علیہ السلام کے پاس کون سی کتاب تھی جی؟ کون سی کتاب آپ پر اتاری گئی؟ کون سا آسمانی صحیفہ آپ پر اترا تھا؟ اتنی بات تھی نا کہ میں اللہ کا سچا رسول ہوں، میرے اللہ نے مجھ پر وحی کی تھی۔
یہ میں آپ کو حکم دیتا ہوں. حدیث تھی, حدیث نہیں مانی, قوم نے حدیث پیغمبر کی نہیں مانی, غرق ہو گئی. انجام ان کا کیا ہے؟ بربادی اور غارت. کہتے ہیں لکھی ہوئی ہونی چاہیے, یہ بعد میں لکھی گئی. یہ کیسی بات ہے؟ مشرکین نے کہا او ترقى فی السماء, آپ آسمان پہ چڑھ جائیں. نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ آسمان پہ چڑھ جائیں. وَلَا نُؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ حَتَّى تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَقْرَأُهُ. آپ کا آسمان پہ چڑھ جانا بھی ہمارے ایمان لانے کے لیے کافی نہیں ہے. ہم اپنی نظروں سے دیکھیں کہ محمد اوپر چڑھتے جا رہے ہیں, آسمانوں پہ جا رہے ہیں, پھر بھی ایمان نہیں لائیں گے جب تلک آسمان سے آپ اترتے ہوئے نہ دیکھیں کہ آپ کے ہاتھ میں کتاب ہے, اور جب تو اس کتاب کو پڑھ نہ لیں ہم آپ پر ایمان نہیں لائیں گے. کتنی ظالم اور بری قوم تھی وہ, اندازہ لگائیں. وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی اذیت و تکلیف دی انہوں نے. اسی طرح یہ منکرین حدیث بھی رسول اللہ کو ستاتے ہیں اور آپ کو اذیت دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ. یہ تو ان کی کٹ ہو جاتی ہے نا. نبی آپ جائیں اور کتاب لکھی ہوئی لائیں, پھر ہم آپ ایمان لائیں گے. ایمان نہیں لائیں گے. آپ آسمان سے اتریں, آپ کے ہاتھ میں لکھی ہوئی کتاب ہو, اس کی ورگردانی بھی کریں گے, کہیں گے یہ تو جادو ہے, یہ جادوگر آسمان پہ گیا وہاں سے کتاب لے کر آیا. بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم وما یجد بآیاتنا الا الظالمون. اللہ نے مومنوں کے دلوں پر بھروسہ اعتماد کیا. مومنوں کے دلوں کو معتمد قرار دیا ہے. جس سینے میں جس دل میں قرآن ہے, اسی سینے میں حدیث ہے. لکھی والی بات نہیں ہے. محدثین اللہ کی وحی کے پاسبان تھے, قرآن کی بھی خدمت کی اور حدیث رسول کی بھی خدمت کی. یہ محدثین عظام عظمت اور شان والے تھے. ان کا راستہ حق والا راستہ ہے. ان میں ایک ہستی, عظیم ہستی اور مبارک ہستی, توجہ فرمائیے, اور مدت عمر حمید کے لفظ سے اور سن وفات نور سے. کیا مطلب ہوا؟ بخاری سچائی کا پیغمبر تھا, دنیا میں آیا, مدح ہوئی, تعریف ہی ہوئی, بخاری کی تعریف ہوئی, اور دنیا سے گیا محمد کریم کی سنتوں کا, آپ کی حدیث کا نور چھوڑ کر چلا گیا. یہ بخاری ہے رحمہ اللہ تعالی. علامہ انور شاہ کاشمیری دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث ہے. العرف الشذی ان کی کتاب ہے, املائی کتاب. اس کے اندر کہتے ہیں کان شمس الضحی, شیخ آپ کہاں جاتے ہیں شیخ؟ کان شمس السماء هذا الفنی, کان شمس سماء هذا الفنی. کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ زمین پر ایک سورج تھا جس کا نام بخاری تھا, آسمان کی بلندیوں پر جا چمکا. یہ بخاری ہے رحمہ اللہ تعالی. کیا شان امام بخاری رحمہ اللہ تعالی کی. اتنی بہترین کوشش ہے بخاری کی کہ رہتی دنیا تک اللہ تعالیٰ اس کوشش کو مبارک رکھے گا, اور بخاری کا ذکر خیر قیامت تک رہے گا, اور صحیح بخاری بھی قیامت تک اس کا فیض رہے گا. امام بخاری رحمہ اللہ تعالی اتنے عظیم انسان تھے. بخاری کو اگر کسی نے امام بخاری کی ہستی کو جاننا ہے تو آپ کی صحیح البخاری کا مطالعہ کرے, اور صحیح البخاری کو اگر سمجھنا ہے تو امام بخاری کو پڑھے. اس کو سمجھ آ جائے گی کہ بخاری کیا ہے اور صحیح البخاری کیا ہے.
علامہ عبدالحی لکھنوی برصغیر پاک و ہند کے مشہور معروف حنفی عالم اپنی کتاب الفوائد البہیہ کے اندر لکھتے ہیں جلالت و قدر البخاری جلالت و قدر البخاری امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی منزلت علو مرتبت آپ کی عظمت و شان آپ کا مقام و مرتبہ اگر معلوم کرنا ہے اور یہ معلوم کرنا ہے وہ دقت و فہمی ہی کہ کتنے گہری نظر رکھنے والے امام تھے وہ وسعت نظری ہی و غوری ہی و فکری ہی پھر کیا کرے ما لا یخفى علی من انتفع بصحیح امام بخاری کتنے نکتہ شناس تھے یہ معلوم کرنے کے لیے صحیح بخاری کا مطالعہ چاہیے جس نے بخاری پڑھی اس کو بخاری کی عظمت کا پتہ چل گیا اور جس نے بخاری کو جانا اس کو صحیح بخاری کی عظمت کا پتہ چل گیا امام بخاری اتنے بڑے امام عظیم امام کہ جنہوں نے امت کو کئی ائمہ حدیث دیے جن میں چوٹی کا ایک نام امام مسلم کا ہے امام ابو حاتم رازی کا ہے امام ابو زرع رازی کا ہے امام ترمذی کا ہے امام ابن خزیمہ کا ہے امام ابن ابی حاتم کا ہے ابن ابی عاصم کا ہے امام محمد بن نصر المروزی کا ہے امام مسلم رحمہ اللہ تعالی اتنا بڑا امام جس نے مسلم کو نہیں جانا وہ کبھی بخاری کو نہیں سمجھ سکتا اگر بخاری کو سمجھنا ہے تو پہلے مسلم کو جانے کہ مسلم کتنی حیثیت کا امام ہے اور یہ امام بخاری کی برکت ہے امام دارقطنی فرمایا کرتے تھے لولا البخاری لما ذاب مسلم ولا جا تاریخ بغداد میں ہے کہ اگر بخاری نہ ہوتے مسلم بن حجاج قشیری نیشابوری کا دنیا میں نام بھی نہ ہوتا اتنا بڑا امام اور بخاری کی عظمت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ بالاتفاق امام مسلم سے مقدم ہے امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کے شاگرد امام ابن خزیمہ رحمہ اللہ تعالیٰ جن کو امام الائمہ کے لقب سے دنیا یاد کرتی ہے 311 ہجری میں آپ کی وفات ہوتی ہے فرماتے ہیں ما رأیت تحت ادیم السماء ذرا آسمان پہ نظر دوڑائیے پھر نظر جھکائیے زمین پہ لائیے ما رأیت تحت ادیم السماء عالم بالحدیث من محمد بن اسماعیل البخاری رحمہ اللہ تعالی لوگوں دنیا مجھے امام الائمہ کے لقب سے یاد کرتی ہے میں بخاری کا شاگرد ہوں میں نے اس نیلی فام چھت کے نیچے اپنے استاد بخاری سے بڑھ کر حدیث کا عالم نہیں دیکھا اس سے بھی آگے بڑھیے امام مسلم رحمہ اللہ امام بخاری کے 5 سال بعد فوت ہوتے ہیں امام بخاری کی وفات 256 میں اور امام مسلم 261 میں فوت ہوتے ہیں 5 سال کے بعد اور اللہ کا کرنا دیکھیں کہ یہ جو سیاستہ کے مؤلفین اور مصنفین یہ ائمہ ہیں بخاری مسلم ابو داؤد ترمذی نسائی ابن ماجہ یہ 10 سالوں میں تقریباً فوت ہو گئے تھے بس اللہ کی شان تھی اللہ نے اپنے دین کے غلبے کا کام رسول اللہ کی حدیث کی خدمت کا کام ان سے لینا تھا وہ لیا اور اپنے پاس بلا لیا امام مسلم رحمہ اللہ تک کا قول معرفت علوم الحدیث کے حاکم میں ہے اس کی سند صحیح ہے امام بخاری جلوہ افروز سے امام مسلم آئے فرمانے لگے سب سے پہلے آتے امام بخاری کا ماتھا چوما فرمان لگے دعنی حتی اقبلہ رجلیکا یا استاذ الاستاذین وسید المحدثین وطبیب الحدیث فی عللہ مجھے اجازت دے میں آپ کی قدم بوسی کروں اے استاذوں کے استاذ
اے محدثین کی چوٹی کے امام و سردار، اے علل حدیث کے ماہر امام، کیا شان تھی امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کی۔ امام مسلم رحمہ اللہ کہتے ہیں لا یبغضک الا حاسد، یہ الارشاد خلیلی کے اندر صحیح سند سے ہے، لا یبغضک الا حاسد، آپ سے کوئی حاسد ہی حسد رکھ سکتا، کوئی حاسد ہی بغض رکھ سکتا ہے۔ امام بخاری کے بارے میں فرمایا وَأَشْهَدُ أَن لَيْسَ فِي الدُّنْيَا مِثْلُهُ، میں گواہی دیتا ہوں آپ جیسا دنیا میں نے نہیں دیکھا۔ یہ امام مسلم رحمہ اللہ تعالی جو اپنے استاد مکرم امام بخاری کے بارے میں فرماتے ہیں۔ محدث یعقوب بن محمد ابو یوسف اکرم، یہ نیشا پور کے محدث فقیہ تھے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا امام بخاری کے سامنے امام مسلم دو زانو ہو کر بیٹھے تھے، یسألہ سؤال الصبی المتعلم، امام مسلم سے سوال کرتے تھے، پوچھتے تھے جیسے چھوٹا بچہ اپنے استاد کے سامنے بیٹھ کر انتہائی ادب کے ساتھ چھوٹے چھوٹے اسے سوال کرتا ہے۔ یہ بخاری ہے جن کی عظمت و شان ان کے تلامذہ شاگرد بیان کرتے ہیں۔ امام ترمذی بھی امام بخاری کی برکت ہے، کیا شان ہے امام ترمذی رحمت اللہ، ایک انوکھا انداز امت کے سامنے پیش کیا، علم کی ایسی، علم حدیث کی ایسی خوبصورت تعبیریں پیش کی کہ انسانوں کو ورطہ حیرت میں ڈال دیا۔ ترمذی امت کا امام اور رہنما بن گیا۔ اللہ رب العالمین نے امام ترمذی کو جامع کمالات بنایا تھا، یہ برکت امام بخاری کی تھی۔ الجامع ترمذی پڑھنے اور پڑھانے والوں کے علم میں یہ بات ہے کہ کتنی عظیم کتاب ہے ترمذی۔ امام ترمذی نے اپنی علل صغیر کے اندر یہ بات لکھی ہے، لم ارا احدا بالعراق ولا بخراسان فی معنی العلل والتاریخ ومعرفت الاسانید کبیر آخد عالم من محمد ابن اسماعیل البخاری۔ لوگوں میں نے عراق شان مارا، میں نے خراسان بھی دیکھا، علل حدیث کا ماہر امام بخاری جیسا میں نے کوئی نہیں دیکھا، تاریخ کا ماہر بے کامیاب مورخ میں نے نہیں دیکھا، سندوں کی معرفت رکھنے والا امام بخاری سے بڑھ کر میں نے نہیں دیکھا۔ امام ابن حبان رحمہ اللہ جو امام ابن خزیمہ کے شاگرد ہیں، کتاب الثقات لکھی ہے، وَقَانَ مِنْ خِيَارِ النَّاسِ، کیا ترجمہ اس کا کریں؟ علماء بیٹھے ہیں، امام بخاری عظیم تھے، امام بخاری عظمتوں کا استعارہ تھے، امت کے بہترین انسان تھے، ممن صنفہ وجمع ورحلہ وحافظہ وذاکرہ وحث علیہ، کثرت عنایتہ بالاخبار وحفظہ بالآثار، مع علمہ بالتاریخ ومعرفت ایام الناس، کہ امام بخاری بہترین انسان تھے جنہوں نے رسول اللہ کی حدیثوں کو جمع کیا، حدیثوں کی کتابیں لکھی، حدیثوں کو حفظ کیا، حدیثوں کے حاصل کرنے کے لیے لمبے لمبے سفر کیے، حدیثوں کے مذاکرے کیے، لوگوں کو رسول اللہ کی حدیثوں پر ابھارا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کے حوالے سے لوگوں کو ترغیب دلائی۔ اتنا بڑا امام ہے کہ رسول اللہ کی حدیثیں اور صحابہ کے آثار آپ کے پاس اس حد تک جمع ہے کہ درجہ کمال تک یہ پہنچ گئے، اور جہاں تک تاریخ کا علم ہے یا علم رجال کا تعلق ہے تو یہ چوٹی کا امام ہے۔ اس باب میں امام بخاری رحمہ اللہ تعالی کے حوالے سے حافظ ابن حجر رحمہ اللہ جو شارح ہیں بخاری کے، بڑی خوبصورت بات لکھی ہے، کیونکہ تمام اقوال کا احاطہ کرنا تو مشکل، اگر صحیح بخاری کی کتاب صحیح ہے
تو امام بخاری کے حالات زندگی اور آپ کے سوانح عمری پر بھی صحیح اقوال پیش ہونے چاہیے. بات سمجھ گئے نا؟ آخری بات، حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے دل نکال کے رکھ دیا. کیا بات ہے؟ فرماتے ہیں لو فتحت باب ثناء الائمۃ علیہ ممن تأخر عن عصری لفن الکرتاس ونفذت الانفاس فذاک بحر لا سائل لہ. آپ سے نظر کہتے ہیں امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی زندگی میں تو علماء محدثین آپ کے مماثلین معاصرین علمی فوقیت اور علم مرتبت کے حوالے سے امام بخاری کو اللہ نے خوبی دی. بخاری کی عظمت یہ ہے کہ بخاری کے اساتذہ اور ان کے شاگرد جو پاک کمال اور باوثوق تھے بخاری کے مدح سرائی کرتے ہیں اور مکتبہ ان کی منقبت شناسائی کرتے ہیں. مسئلہ ہے بعد والے علماء کا، عظیم علماء اہل علم اگر ان کے اقوال جمع کرنے کی کوشش کی جائے، جو بخاری کی شان اور عظمت میں اقوال کہے گئے، کاغذ ختم ہو جائیں گے، لفن الکرتاس دفتر ختم ہو جائیں گے، ونفذت الانفاس لکھنے والے ختم ہو جائیں گے. مگر بخاری تو ایک سمندر ہے جس کا کنارہ کوئی نہیں. بخاری کی عظمت کو کیسے دفتر میں لپیٹا جا سکتا ہے؟ اتنا بڑا عظیم انسان، حدیث کا امام. دنیا سمجھتی ہے امام بخاری صرف محدث تھے، حدیثوں کے حافظ تھے. حدیث آپ نے امام بخاری مفسر بھی تھے، محدث بھی تھے، فقیہ بھی تھے، فقیہ گر بھی تھے، مجتہد بھی تھے، مجتہد لا ریب اور مجتہد گر بھی تھے، مؤرخ بھی تھے، ماہر اسماء و رجال بھی تھے، علل حدیث کے ناقد بھی تھے. ہر عظمت بخاری کے حصے میں آتی ہے، ہر عظمت بخاری کے حصے میں آتی ہے. بخاری اتنی بلند چوٹی ہے علم کی، خوبیوں کا نام ہے بخاری. اگر کوئی بخاری بلند چوٹی کو دیکھنا چاہے اس کی پگڑی تو گر سکتی ہے مگر بخاری کی عظمت کو نہیں دیکھ سکتا. اتنا چوٹی کا امام ہے، اتنا مبارک امام ہے. کیا شان تھی امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کی. امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے امت کو 2 راہیں دی ہیں. کتنی راہیں؟ 2 راہیں دی ہیں. اور پہلی کوشش امام بخاری نے دنیا میں جو پیش کی ہے کہ امام بخاری سے پہلے آپ کے اساتذہ بھی وہ کوشش نہ کر سکے. صرف مسلم آئے، امام مسلم اس کوشش میں امام بخاری کے ساتھ چلنا انہوں نے شروع کر دیا. تیسرا بندہ اس دنیا میں نہیں ہے، بخاری اور مسلم، بخاری اور بس، بخاری اور مسلم. تیسرا بندہ دنیا میں مشرق سے لے کر مغرب، شمال سے لے کر جنوب، ہر دور کے اہل علم محدثین علماء کو دیکھیں، 2 بندے دنیا میں نظر آئیں گے، ایک بخاری اور ایک مسلم. کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث کو جمع کرنے کا اہتمام صرف بخاری کے حصے میں آیا. ایسی حدیث جو صحیح ہے، صحت میں قطعیت رکھتی ہے. ایک حدیث کو امت کی تلقی بالقبول ہو گئی، ایک حدیث کو تلقی بالقبول مل گئی، اور علماء بول بول کر ائمہ محدثین کہنے لگ گئے بخاری صحیح کتاب ہے. رسول اللہ کی صحیح حدیث کا مجموعہ صرف اور صرف امام بخاری نے امت کے سامنے سب سے پہلے صحیح البخاری کی صورت میں پیش کیا. پہلے کسی نے کوئی کوشش نہیں کی، اور بعد مسلم کے علاوہ یہ عظمت کسی کے حصے میں نہیں آئی. کیوں نہ آتی؟ خطیب بغدادی رحمت اللہ علیہ امام بخاری کے بارے میں فرماتے ہیں الامام فی علم الحدیث، الامام
فی علم الحدیث، خوبصورت الفاظ، الامام فی علم الحدیث، صاحب الجامع الصحیح والتاریخ، حدیث کا امام ہے، جامع صحیح کا مؤلف ہے اور تاریخ کا ماہر امام ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں جن کا نام مسلم ہے۔ خطیب لکھتے ہیں انما کفا مسلم طریق البخاری ونظر فی علمہ وحذا حذوہ۔ مسلم ہے واحد دنیا میں جو امام بخاری کے طریقے پر چلے، امام بخاری کا علم پر گہری نظر رکھتے تھے، جہاں بخاری نے قدم رکھا وہاں قدم رکھا، بخاری کے قدم پر قدم رکھا، بخاری کی سنت کو اپنایا، بخاری جیسی کوشش کی، اللہ نے مسلم کو شرف اور عزت بخشی۔ دنیا میں 2 کتابیں سامنے آ گئی جن کو دنیا صحیحین کے نام سے پکارتی ہے، صحیح البخاری و صحیح مسلم۔ یہ سرمایہ حدیث ہے، یہ رسول اللہ کی حدیثوں کا شاہکار ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم۔ اتنی عظیم کتابیں ہیں، اتنی عظیم کتابیں ہیں، ہر دشمن حدیث اس کا پہلا وار بخاری پر ہوتا ہے، بخاری پر۔ حالانکہ پہلے کئی کتابیں لکھی گئی، موطا امام مالک لکھی گئی، موطات، مسند احمد بن حنبل امام بخاری کے استاد احمد بن حنبل، مسانید، مسند حمیدی لکھی گئی تھی، مصنف ابن ابی شیبہ، مصنف عبد الرزاق اور دیگر کتب حدیث لکھی گئی تھی۔ ہر محدث کی اپنی کتاب تھی، ہر امام کی اپنی کتاب تھی، مگر حملہ بخاری پر کیوں ہے؟ یہ بات سمجھنے کے لائق ہے۔ بخاری پر حملہ کیوں ہے؟ پتہ ہے بخاری اتنا معتبر ذخیرہ حدیث ہے، جب تک بخاری کو سامنے سے نہ ہٹایا جائے کسی حدیث پر بھی ہمارا وار نہیں ہو سکتا۔ 1443واں جا رہا ہے نا، 256 میں امام صاحب فوت ہوتے ہیں، آج تلک بخاری کو گرانے والے گر کر اس زمین کے نیچے چلے گئے، اللہ نے بخاری کو آسمان کی بلندیوں تک پہنچا دیا۔ بخاری کو مٹنے والے خود مٹ گئے، بخاری کو اللہ نے عظمتوں کے 4 چاند لگا دیے۔ بخاری کی کیا شان ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے امت کو صحیح احادیث تفصیل میں جانے سے پہلے میں عرض کروں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے جو روات ہیں، امام بخاری سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے راویان حدیث سارے کے سارے عادل ہیں، سارے کے سارے ثقہ ہیں، سارے کے سارے معتبر ہیں۔ جب بخاری کی حدیث کو تلقی بالقبول امت حاصل ہو گئی تو راویوں کا عادل ہونا خود بخود ثابت ہو گیا۔ اور امام بخاری سے لے کر صحیح بخاری تک جو امام بخاری کی سند ہے، بخاری سے لے کر صحیح بخاری تک اور صحیح بخاری سے لے کر رسول اللہ تک 2 سندیں ہوئی نا، اس میں تو جانے کی ضرورت ہی نہیں۔ امام بخاری سے لے کر صحیح بخاری سے لے کر بخاری تک کہہ دیں، جانے کی ضرورت نہیں۔ کیوں ضرورت نہیں ہے؟ یہ کتاب تواتر کے ساتھ امت تک پہنچی ہے، تواتر کے ساتھ پہنچی ہے۔ جب بخاری کی حدیث صحت میں قطعی ہے، بخاری کی نسبت اور بخاری کا ثبوت امام بخاری سے قطعی ہو گیا ہے۔ یہ بات سمجھ نہیں آئی؟ طلبہ بھائیوں، آپ نے بات سمجھ لی ہے؟ یہ بات سمجھیے کہ نہیں سمجھی؟ بخاری کی حدیثیں صحت میں قطعی ہیں، صحت میں بالاجماع، تو بخاری کی نسبت امام بخاری سے قطعیت کے ساتھ ثابت ہو گئی، قطعیت کے ساتھ ثابت۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ہر ثقہ سے روایت نہیں لیتے تھے اور ہر ضعیف کی روایت کو نہیں چھوڑتے تھے۔ آج کئی راوی ہیں، لوگ کہتے ہیں یہ تو راوی ضعیف ہے، واہ یہ راوی ضعیف ہے۔ امام بخاری کو یہ بتانے چلے ہیں کہ یہ راوی ضعیف ہے، آپ نے صحیح بخاری لکھی اور اس میں یہ ضعیف راوی ہے، یہی مطلب ہے نا اس کا۔ اللہ اکبر، امام بخاری تنقیح کرنے والے امام تھے،
امام بخاری کے انداز کو سمجھنے کے لیے بھی ہزاروں انسان کی عقل وہ بھی ناکافی ہوتی ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اگر کوئی ضعیف راوی ہے اس کی روایت لائے ہیں تو ظاہر ہے وہ ساری زندگی تو ضعیف نہیں رہا، کسی سبب کی وجہ سے ضعف اس میں آیا نا، اس نے وہ حدیث اس وقت بیان کی جب وہ ضعیف نہیں تھا۔ یہ میرے اللہ نے بخاری پر کھول دیا تھا، بخاری پر یہ بات اللہ نے کھولی تھی۔ یہ کہتے یہ تو ضعیف ہے، اس وقت وہ ضعیف نہیں تھا جب امام بخاری نے اس سے روایت لی ہے، ضعف تو بعد میں طاری ہوا۔ پھر اس کی روایت پر شواہد ہیں، متابعات امام بخاری ذکر کر کے مزید اس کو تقویت دے دیتے ہیں۔ اور جو ثقہ ہوتا تھا قد یغلط، وہ غلطی بھی کر سکتا ہے، کبھی اس کی روایت کو چھوڑتے، مگر ثقہ کی روایت امام بخاری نے ثقہ کی ہر روایت نہیں لی، امام بخاری نے ثقہ کی وہ روایت لی جو آپ کی اعلیٰ شروط کے مطابق ہوتی تھی، اعلیٰ شروط کے مطابق ہوتی تھی۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ نے یہ صحیح بخاری لکھی، صحیح بخاری، ساری حدیث صحیح۔ وائلی سیدی ایک امام گزرے ہیں 444 ہجری میں، انہوں نے علماء کا اور فقہائے امت کا اجماع اور اتفاق نقل کی اس بات پر، اگر کوئی شخص حلف اٹھائے کہ مجھ پر میری بیوی حرام ہے، میں اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہوں، میری بیوی کو طلاق ہے، اگر بخاری و مسلم کی حدیثیں جو امام بخاری و مسلم سے لے کر رسول اللہ تک ثابت ہو گئی ہیں وہ ضعیف ہو، میری بیوی کو طلاق، امت کو علماء کا اس کو بیوی کو طلاق نہیں ہوگی۔ بخاری مسلم میں کوئی روایت ضعیف نہیں ہے۔ بخاری تو ہمارا دین ہے، بخاری ہماری ضرورت ہے، بخاری کے بغیر ہم جی نہیں سکتے، بخاری تو ہر گھر کی ضرورت ہے۔ بخاری ایک معجزاتی کتاب ہے، بخاری ایک کتاب ہی نہیں بلکہ ایک جامع ہے۔ جامع کا مطلب حدیث کی تمام انواع پر مشتمل، اور وہ حدیثیں جو انسانوں کی زندگی کی ضرورت ہے۔ علماء نے اس کا مجموعہ عارف شامت بتایا ہے۔ بخاری میں عقائد ہیں، احکام ہیں، رقائق ہیں، مناقب ہیں، شمائل ہیں، آداب ہیں، فتن ہیں، تفسیر ہے، مغازی ہیں اور تاریخ ہے۔ بخاری کو امام بخاری نے علوم سے بھر دیا، انسانوں کی زندگی سے متعلق جتنی حدیثیں ہیں بخاری نے ان کو ذکر کر دیا۔ امام بخاری کی یہ دنیا میں ایک انوکھی کوشش کہ صحیح حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جمع کر دی، 7572 حدیث امام بخاری کی صحیح کتاب کے اندر لائے، تکرار ختم کریں تو یہ تقریباً 4000 حدیثیں بنتی ہیں۔ آپ حیران ہوں گے، امام بخاری نے ایک دوسرا قدم اٹھایا، ایک دوسری راہ نکالی، امت کو راہ دکھائی، مگر اس راہ اتنی کٹھن یہ راستہ تھا، اتنا مشکل راستہ تھا، امام بخاری کے علاوہ اس راستے پر کوئی چل ہی نہیں سکا، نہیں چل سکا، مسلم جیسا امام نہیں چل سکا، امام ترمذی جیسا امام نہیں چل سکا، امام ابن خزیمہ جیسا امام نہیں چل سکا۔ تکرار حدیثوں میں صرف نہیں لایا، تکرار نہیں لایا، استنباط سے کتاب کو بھر دیا، استنباط سے کتاب کو بھر دیا، ایسے ایسے استدلالات پیش کیے کہ دنیا حیران ہے بخاری پر۔ فقہ القرآن و سنہ کی کتاب بنا دی امام بخاری نے، صحیح بخاری۔ آپ سے کوئی پوچھے بتاؤ قرآن کریم کی معتبر تفسیر کون سی ہے، اب جڑ سے کہیں صحیح بخاری۔ حدیث کی معتبر کتاب، آنکھیں بند کر کے کہیں یہ رسول اللہ کی حدیثیں ہیں، ایک ایک حدیث کے بارے میں قسم طلاق دے کر کہیں یہ رسول اللہ کی حدیث ہے، یہ بات سچ ہے۔ فقہ کے انبار لگا دیے امام بخاری نے، 3882 ابواب قائم کیے، 3882 ابواب قائم کیے، اور ایک ایک باب میں کئی مسائل، ایک ایک باب میں کئی مسائل، ایک ایک باب میں کئی مسائل ذکر کیے۔ اتنا گہرا باب قائم کیا، اتنا گہرا عمیق، بڑے بڑے علماء غوطہ زن ہوتے رہ گئے،
مگر حقیقت حال کو بسا اوقات نہیں پا سکے. شراء آئے، شارعین حدیث آئے، سر پکڑ کے بیٹھ گئے کہ بخاری کی مراد کیا ہو سکتی ہے. یحتمل 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 یحتمل، بس یہ احتمال ہو سکتا ہے، یہ احتمال ہے، یہ احتمال ہے، یہ احتمال ہے. یہ بخاری رحمہ اللہ کے علم کی گہرائی ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ نے دنیا کو ورطہ حیرت میں ڈال دیا. کہنے والے نے کہا آیا فحول العلم حل الرموز ما ابداہ من الابواب بن اسرار. امام بخاری کے ابواب کے اندر وہ رموز و اسرار چھپے ہیں جنہوں نے ماہرین علم کو تھکا کے رکھ دیا، تھکا کے رکھ دیا. بخاری کے ابواب کو نہیں سمجھ سکے. کما حقہ، یہ امام بخاری کی فقہ ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک صحیح حدیث جو امام بخاری کی شرط پر آتی ہے، باب قائم کا اسے استنباط کرتے ہیں. ایک صحیح حدیث جو امام بخاری کی شرط پر نہیں ہوتی، جس سے استدلال ہو سکتا ہے، اس کو نہیں لاتے، استنباط کر کے امت کے سامنے ایک مسئلہ رکھتے ہیں. امام بخاری کا کیسا انداز ہے. کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ رسول اللہ کی حدیثوں پر امام بخاری، حدیثوں سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ باب قائم کر دیتے تھے. حدیث کا ٹکڑا اٹھایا باب بنا دیا، حدیث کا ٹکڑا اٹھایا باب بنا دیا. امام بخاری نے اتنی کوشش کی ہے، کبھی کبھی باب قائم کرتے ہیں، نیچے آیت کریمہ لاتے ہیں، آثار صحابہ لاتے، حدیث نہیں لاتے. امام بخاری کہتا ہے میں امت کی رہنمائی چاہتا ہوں، حدیث میری شرط پر نہیں ثابت، میری شرط پر نہیں ثابت، ثابت تو ہے مگر میری شرط پر نہیں ہے، لہذا میں آپ کو مسئلہ سمجھا دیتا ہوں. اتنی گہرائی. ہر دور میں بخاری کی شروعات لکھی گئی، امام بخاری کی کتاب کی شروعات لکھی گئی. ہر دور، ان کے زمانے سے تھوڑا عرصہ بعد یہ سلسلہ چل نکلا تھا. 808 ہجری کے اندر ابن خلدون آئے، کہنے لگے کہ شرح کتاب البخاری دین علی الامہ. صحیح بخاری کی شرح، بخاری کی شرح امت پر قرض ہے. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ ابن خلدون مورخ کہہ رہے ہیں، 808 ہجری والے. اور کئی شروحات کے ابن بطال وغیرہ خطابی کی نام لکھے، فلاں نے بھی شرح لکھی، فلاں نے بھی شرح کی، فلاں نے بخاری کی شرح کی. مگر بخاری کی شرح کا کسی نے حق نہیں ادا کیا. کہنے والوں نے کہا کہ نہیں، فتح الباری ہے کہ لا ہجرت بعد الفتح، فتح الباری کی بات ضرورت نہیں. یہ بات بالکل صحیح نہیں ہے. صحیح بات تو یہ ہے کہ آج تک بخاری کی شرح کا کسی نے حق ہی ادا نہیں کیا. بے شک ابن حجر نے کمال کی کوشش کی ہے. ابن حجر نے کیسی کوشش کی ہے؟ ابن حجر امام بخاری کی شان میں بول پڑے. تقریب کے اندر جبل الحفظ، بخاری کو جانا ہے ابن حجر نے، زندگی کا بیشتر حصہ بخاری میں صرف کر دیا. کھنگالا بخاری کو، صحیح بخاری کی حدیثوں اور بخاری کی عظمتوں کو پایا. جبل الحفظ. ابن حجر کیا کہتے ہیں امام بخاری کے بارے میں؟ جبل حافظے کا پہاڑ تھا، حافظے کا پہاڑ تھا، حافظے کا پہاڑ تھا. امام الدنیا فی فقہ الحدیث، فقہ حدیث میں دنیا کا امام تھا بخاری. امام بخاری رحمت اللہ نے امت پر احسان کیا. یہ جو امام بخاری نے فقہ کے انبار لگائے ہیں اس کتاب کے اندر، استنباط پیش کیے، استدلالات پیش کیے، دنیا میں اس کوشش میں آپ کا کوئی ثانی نہیں ہے. آپ منفرد ہیں، آپ منفرد ہیں. بخاری اتنی ٹھوس اور مضبوط کتاب ہے، جو بخاری کے ساتھ ٹکرائے گا اپنا سر تو پھوڑ سکتا ہے مگر بخاری کا بال برابر بھی نقصان نہیں کر سکتا. لوہے کا مضبوط ستون کہہ دے بخاری کو، پہاڑ کہہ دے بخاری کو. بخاری کے بارے میں کیا کہے؟ بخاری کی یہ جو حدیثیں ہیں،
یہ تقریباً ساری کی ساری موطا امام مالک میں امام مالک نے اپنی سندوں کے ساتھ، امام حمیدی نے عبداللہ بن زبیر حمیدی نے اپنی سندوں کے ساتھ، امام احمد بن حنبل نے اپنی سندوں کے ساتھ اپنی مسند کے اندر ذکر کر دیا. سمجھے نہیں؟ یہ حدیثیں تو پہلی کتابوں میں موجود ہے بخاری کی، مسلم کی. بات نہیں سمجھے؟ بخاری کو شرف کیسے ملا کہ امام بخاری نے حدیث لینے میں اتنی کڑی اور مضبوط اور اعلیٰ شروط قائم کی جو پہلے اور بعد کے حصے میں یہ عظمت نہیں آئی. بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنی سندوں کے ساتھ اتنی مضبوط حدیثیں پیش کی، امت بول پڑی کہ یہ صحیح البخاری ہے. الجامع صحیح المسند من حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سننہ و ایامہ، حدث ساری کے اندر حافظ ابن حجر نے فرمایا کہ یہ صحیح حدیثوں کا مجموعہ ہے. اس سے یہ امام بخاری کا نام مستفاد ہوتا ہے. ایک بات، پہلی کتابوں میں ساری کی ساری حدیثیں، اور مسند احمد میں بخاری کی حدیثیں، مسلم کی حدیثیں، مسند حمیدی میں، موطا امام مالک میں، مصنف عبدالرزاق میں، ابن ابی شیبہ میں، سب کتابوں میں موجود ہے. بخاری کو عظمت اس لیے ملی کہ امام بخاری نے وہ سندیں ان کی لائی ہیں، وہ سندیں لائی ہیں جن کا توڑ کوئی نہیں، جن کا جواب نہیں ہے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی اس کتاب کو امت نے تلقی بالقبول ہاتھوں ہاتھ لے لیا اور صحیح حدیث کا مجموعہ قرار دیا کہ بخاری تو ایک معجزاتی کتاب ہے. امت مان گئی اس بات کو، امت نے مانا یہ معجزاتی کتاب ہے، یہ کوئی عجیب کرشمہ ہے جو امام بخاری کے ہاتھوں صادر ہو گیا ہے. عجیب کتاب جس کا کوئی جواب نہیں، جس کا کوئی توڑ نہیں. محمد بن یوسف فربری امام بخاری کے شاگرد ہے، 320 ہجری میں فوت ہوتا ہے. تاریخ بغداد میں ہے کہ یہ صحیح بخاری میرے سمیت محمد بن یوسف فربری یا فربری میرے سمیت 90,000 لوگوں نے امام بخاری سے بخاری سنی. کتنے ہزار لوگوں نے؟ 90,000 لوگوں نے یہ بخاری سنی. اور اس کے بعد لاکھوں ہزاروں سماعت ہوگی بخاری پر، لاکھوں ہزاروں سماعت ہوگی. لاکھوں ہزار ائمہ نے، علماء نے قرات کی بخاری کی. اس کے بعد محدثین کا گروہ آیا، ایک لشکر تھا، اپنی سندوں کے ساتھ بخاری کو اپنی کتابوں میں ذکر کرتا رہ گیا، اپنی سندوں کے ساتھ. پھر ایک گروہ آیا، بخاری کو سندن و متنن حفظ کر لیا. بیکی حافظ بخاری ہے، حاکم حافظ بخاری ہے. پوری بخاری مسلم امام بیکی نے اپنی سند کے ساتھ اپنی سنن کبریٰ کے اندر ذکر کر دی ہے. بخاری امت نے تلقی کی. حدیث صحیح امام بخاری رحمہ اللہ تک اس کی نسبت صحیح کتاب. ہبت اللہ لالکائی رحمہ اللہ تعالیٰ ایک محدث اور امام گزرے ہیں، 418 ہجری میں ان کی وفات ہوتی ہے. اللالکائی رحمہ اللہ الاحتجاج بالشافعی خطیب کی کتاب ہے، اور یہ لالکائی خطیب کے استاد ہیں. کہتے ہیں رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المنامی. لالکائی اپنا خواب بیان کرتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت کی. پوچھا ما تقول فی صحیح البخاری، اللہ کے نبی آپ فرمائیے صحیح بخاری کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے، آپ کیا فرماتے ہیں صحیح بخاری کے بارے میں؟ صحیح کلہ او جید کلہ. نبی پاک بول اٹھے صحیح بخاری صحیح کتاب ہے اور ساری کی ساری صحیح ہے. جہاں امہ نے اس کتاب کو اصح الکتب بعد کتاب اللہ صحیح البخاری کہا، وہاں امت نے تلقی، قراءات، سماعات، سندوں کے ڈھیر اور ساتھ ساتھ رسول اللہ کے خواب کی بڑی تائید حاصل ہوگی بخاری کو. نبی پاک بولتے ہیں یہ صحیح کتاب ہے.
یہ واقع میرے حدیث کا مجموعہ و شاپارہ ہے، یہ جید کتاب ہے۔ امام نسائی رحمہ اللہ ایک روایت میں امام بخاری کے شاگرد بنتے ہیں، 303 ہجری میں آپ کی وفات ہوتی ہے۔ ما فی ہذہ الکتب اجود من کتاب محمد بن اسماعیل البخاری۔ روئے زمین پر میں نسائی گواہی دے رہا ہوں، میرا علم یہ کہتا ہے بخاری سے بڑھ کر بہترین کتاب کوئی نہیں ہے۔ جب امام بخاری نے کتاب لکھی وہ دور یحییٰ ابن معین کا دور تھا، وہ دور ابو حاتم رازی کا دور تھا، وہ علل الحدیث کے ماہر امام ابو زرع کا دور تھا۔ وہ تو نہیں اس کتاب کے بارے میں بولے، یہ حق تو محدثین کو تھا، وہ تو نہیں بولتے۔ کسی کو کیا حق ہے بخاری پر تنقید کرے گا، بخاری پر اعتراض کرے گا؟ بخاری تو صحیح کتاب ہے، بخاری صحیح حدیث کا مجموعہ ہے۔ علامہ عینی عمدۃ القاری کے اندر لکھتے ہیں ہوا بحر، بخاری کے بارے میں کیا لکھتے ہیں؟ ہوا بحر یتلاطم امواجا رأیت الناس یدخلون فیہ افواجا۔ لوگو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مجموعہ، یہ شاہکار جو حدیثوں کا ہے، یہ سمندر ہے، سمندر۔ یہ کیا ہے؟ یہ سمندر ہے اور موجوں میں آیا ہوا ہے۔ میں نے کتنے علماء اور محدثین کو اس میں غوطہ زن ہوتے دیکھا ہے، ڈوبے غوطہ زن ہوئے بخاری کے اندر۔ فمن خاض فیہ ظفر بکنز لا ينفد ابدا وفاز بجواہرہ التی لا تحصى عددا۔ جو غوطہ زن ہو گیا جواہر و یواقیت لا کر ایسے لاتا ہے، ایسے قیمتی خزانے لاتا ہے نہ ختم ہونے والے۔ بخاری تو انسان کو محدث بناتی ہے، بخاری مجتہد بناتی ہے، بخاری فقیہ بناتی ہے، بخاری مفسر بناتی ہے، بخاری تو لغت کا امام بناتی ہے، بخاری مؤرخ بناتی ہے۔ یہ ساری برتیں بخاری کی ہیں۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے جب بخاری لکھی، تمام علوم ممد اور معاون علوم جو معاون علوم تھے امام بخاری رحمہ اللہ کے مد نظر تھے۔ امام بخاری کو پتہ تھا یہ عام ہے، یہ خاص ہے، یہ حقیقت ہے، یہ مجاز ہے، یہ مطلق ہے، یہ مقید ہے، یہ امر ہے، یہ نہیں ہے، یہ منطوق ہے، یہ مفہوم ہے، مفہوم موافق ہے، یہ مخالف ہے، مفہوم کی قسم کون سی ہے؟ یہ امام بخاری کے علم میں تھا۔ مفہوم صفہ ہے، مفہوم عدد ہے، مفہوم شرط ہے، مفہوم لقب ہے، امام بخاری کو علم تھا۔ یہ فرض ہے، یہ سنت ہے، یہ مستحب ہے، مباح ہے، یہ بخاری کو پتہ تھا۔ امام بخاری عظمتوں والا امام تھا، اللہ نے آپ کو علم کا خزینہ اور گنجینہ بنایا تھا۔ امام بخاری نے امت پر احسان کر دیا، پوری امت پر احسان کیا۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ فقیہ گر بھی تھے اور مجتہد گر بھی تھے۔ حافظہ بھی جیسا امام بولا، کانا اماماً حافظاً حجتاً راساً فی الفقہ والحدیث، مجتہد من افراد العالم، امام بھی تھا، حافظ بھی تھا، حجت بھی تھا، فقہ اور حدیث میں چوٹی کا امام بھی تھا، اور دنیا کا ایک منفرد لا رہ مجتہد بھی بخاری تھا۔ امام بخاری کی یہ کوشش اور کاوش امت کے سامنے آئی، امت اس کو ہاتھوں ہاتھ لیا۔ بعض لوگ ہیں بیچارے امام بخاری کے حوالے سے بات کرتے ہیں کہ امام بخاری تو فلاں کے مقلد تھے اور فلاں کے مقلد تھے۔ مسلمانوں کبھی محدثین کی توہین نہیں کرنا۔ یاد رکھو تقلید دین نہیں ہے، تقلید علم نہیں ہے۔ محدثین تقلید سے بری تھے، تقلید کی مذمت کرتے تھے اور تقلید سے نفرت کرتے تھے، بری تھے۔ ابن عبد البر آئے رحمہ اللہ جامع بیان علم فضلہ کے اندر لکھا، المقلد التقلید المقلد لیس المقلد لا علم له، المقلد لا
علم لہو، مقلد عالم نہیں ہوتا. وَلَمْ يَخْتَلِفُوا فِي ذَلِكَ، علم والوں نے اس بات میں کوئی اختلاف نہیں کیا. آگے چل کر طیب رحمہ اللہ فرماتے ہیں التقلید لیس بعلم باتفاق اہل العلم، اہل علم کا اتفاق ہے کہ تقلید علم نہیں. امام بخاری کو یہ طعنہ دینا کہ فلاں کا مقلد تھا، امام بخاری کی شخصیت کو متون کرنا ہے. مسلمانوں کے پاس اللہ کی وحی ہے، اللہ کا سچا دین ہے، قرآن و حدیث ہے مسلمانوں کے پاس. صحابہ کا علم اور ان کا عمل ہے، اہل سنہ کے ائمہ کا علم، عقیدہ اور عمل ہے، ان کا منہج ہے ان کے پاس. محتاجی نہیں ہے تقلید کے. گمراہی و ضلالت و جہالت میں پڑھنے کی ان کو کیا ضرورت تھی. انور شاہ کاشمیری الحرف و شذی کے اندر بول پڑھتے ہیں انہو لیسا بمقلد للعناف والشافعیہ. بخاری حنفیوں اور شافعیوں کا مقلد نہیں تھا. امام بخاری تو ائمہ کی برکت تھی، احمد بن حنبل کی برکت تھی. امام اہل سنہ کی شاگرد ہیں امام بخاری. جب فتنہ برپا ہوا خلق قرآن کا، امام بخاری نے وہ مقدمہ لڑا تھا احمد حنبل کی طرف سے. خلق و افعال العباد کتاب لکھی. امام بخاری کہا کرتے تھے الفاظنا بالقرآن مخلوقہ، یا یہ کہتے تھے افعالنا مخلوقہ المقروء والملفوظ ہوا کلام اللہ ولیس بمخلوق. یہی احمد حنبل کا مقدمہ تھا جو بخاری نے خلق و افعال العباد کے اندر لڑا. امام بخاری نے قرآن کریم کے حوالے سے جو محنت اور کوشش کی، جہاں حدیث کی کوشش کی قرآن کے حوالے سے. کتاب و توحید کے آخر میں امام بخاری نے 25 ابواب قرآن کریم کے حوالے سے قائم کیے. معتزلہ کا رد کیا، اشاعرہ کا رد کیا، ماتریدیہ کا رد کیا، جہمیہ کا رد کیا، مفوضہ کا رد کیا، رافضیہ کا رد کیا. جو قرآن کے بارے میں باطل اور غلط نظریہ رکھتے تھے، امام بخاری نے ثابت کیا القرآن و کلام اللہ، قرآن اللہ کا کلام ہے. امام بخاری برکت ہے یحییٰ بن معین کی، جرح و تعدیل کا امام ہے یحییٰ بن معین. اتنا بڑا امام ہے، اتنا بڑا امام یحییٰ بن معین. اگر جرح و تعدیل کے حوالے سے یحییٰ بن معین کو ہٹا دیں، ذخیرہ حدیث تڑام سے نیچے گر جائے گا. یہ بخاری کا شیخ ہے. امام حمیدی استاد ہے، سلیمان بن حرب استاد ہے، احمد بن صالح المصری استاد ہے، ابن ابی شیبہ استاد ہیں. کیا شان والے امام بخاری. امام دارمی امام بخاری کی شیخ ہے. ان لوگوں کا علم، ان کا تقوی، ان کی فقہ، یہ ساری کی ساری امام بخاری کے اندر سرایت کر گئی تھی. پھر اللہ نے اس کو مبارک بنایا، بخاری نے امت کے سامنے اس برکت کو پیش کر دیا. بخاری عظمتوں کا استعارہ تھا. کتاب لکھی، دنیا حیران ہے. اور بخاری کے حوالے سے دنیا میں 3 اجماع ہوئے. یاد رکھیے کتنے اجماع ہوئے؟ 3 اجماع ہوئے. پہلا اجماع بخاری کے نام پر ہوا کہ یہ صحیح البخاری ہے. علامہ ابو العباس القرطبی یہ 656 میں فوت ہوتے ہیں. اپنی کتاب المفہم لما اشکلہ من تلخیص صحیح مسلم، اس کے اندر لکھتے ہیں ان عقد الاجماع ان عقد الا تلقیہما بسم صحیحین او قادہ. یہ 656 سے فوت ہونے والے امام ہیں. اجماع منعقد ہوا کہ یہ جو نام ہے بخاری اور مسلم کا، صحیح بخاری صحیح مسلم، اس نام پر امت کا اجماع ہے. اس نام پر امت کا کہ یہ صحیح البخاری ہے. یہ کیا ہے؟ صحیح البخاری ہے. او قادہ، یا قریب قریب معاملہ اجماع تک چلا گیا. ایک اجماع امام بخاری کے نام پر ہوا، اور دوسرا اجماع امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے جو رسول اللہ کی حدیثیں اپنی سند سے لے کر رسول اللہ تک ثابت کی ہیں، ان کے صحیح ہونے پر ہو گیا. امام بخاری نے اس کتاب کے اندر سب کو جمع کیا. قرآن بھی لائے ہیں، معلق روایات بھی لائے ہیں، موقوفات بھی لائے ہیں، اور دوسرے آثار صحابہ بھی لائے ہیں، مقطوعات اور تابعین کی روایات بھی لائے ہیں، اہل لغت کا علم بھی لائے ہیں، فقیہوں کی فقہ بھی لائے ہیں. امام بخاری کی کچھ روایات ہیں جو معلق ہیں. اول میں 1 راوی یا 2 راوی گرا دیے یا پوری سند حذف کر دی. یہ معلق روایات ہیں.
صحیح بخاری بھی دوسری جگہ اس کو موصولاً ذکر کر دیا، یا صحیح مسلم میں وہ موصولاً آ گئی. اگر بخاری مسلم کے علاوہ ہے پھر اس کی تحقیق چاہیے ہوگی، وہ صحیح بھی ہو سکتی ہے، ضعیف بھی ہو سکتی ہے. دو معلق روایتیں مرفوع، امام بخاری نے خود ان کو کہا یہ صحیح نہیں، بخاری کے اندر کہا لم یصح، یہ روایت صحیح نہیں، یہ صحیح نہیں. اور ایک قول تھا عبداللہ ابن عباس کا، یعنی موقوف روایت، اس کو بھی امام بخاری نے صحیح بخاری کے اندر ضعیف کہہ دیا، 3 روایتوں کو ضعیف کہا. یہ موضوع نہیں بخاری کا، یہ اصل کتاب بخاری کا موضوع ہے صحیح حدیث سے ذکر کرنا، یہ موضوع ہے بخاری کا. امام بخاری نے اپنی سند سے لے کر، اپنی ذات سے لے کر رسول اللہ تک جو سند لائی ہے وہ گولڈ 24 کیرٹ کا سونا ہے، وہ ائمہ پر مشتمل ہے، وہ صحیح حدیثیں ہیں، وہ صحیح سندیں ہیں، وہ اعلیٰ شروط کی حامل سندیں ہیں. یہ امام بخاری کی عظمت ہے. کئی بیچارے بخاری کو سمجھ بھی نہیں سکتے. امام بخاری ایک سند ذکر کرتے ہیں، پھر آگے اس کی دوسری سند ذکر کرتے ہیں، وعن الزہری اوپر سند لاتے ہیں. تو کئی شارحین بیچارے آئے کہنے لگے امام بخاری رحمۃ اللہ نے یہ معلق روایت ذکر کی ہے، ہمیں تو یہ ملی نہیں، ہم نے تو جان چھان مارا ہے، یہ معلق کہیں ملتی نہیں. حالانکہ امام بخاری بتانا چاہتے ہیں اس سند کا تھا، میں نے پچھلی روایت پہ ڈال دیا، پچھلی سند پہ ڈالا ہے. شارحین تو اتنی بات بھی نہیں سمجھ سکے بیچارے، کئی ایسے تھے. یہ تو بھلا حافظ بن حجر رحمۃ اللہ علیہ آئے، دنیا کے سامنے تغلیق و تعلیق لکھی، بخاری کی معلق روایات کو موصول کرنے کی کوشش کی، ثابت کرنے کی کوشش کی. بہرحال امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری کو آثار صحابہ اور آثار تابعین سے بھر دیا. امام بخاری بتانا چاہتے ہیں دین اس طرح ہم نے اپنانا ہے، دین پر عمل ایسے کرنا ہے، یہ حدیثیں یہ رسول اللہ کا دین ہے، اللہ کی وحی ہے، ان پر عمل ایسے کرے جیسے صحابی نے کیا، جیسے کہ تابعی نے کیا، جیسے اہل سنت کے امام نے کیا. امام بخاری یہ بتانا چاہتے ہیں کہ نبی پاک کی حدیثوں کو صحابہ کرام کے علم اور عمل کے مطابق سمجھنا ہوگا، تابعین تبع تابعین ائمہ اہل سنہ اور مسلک محدثین کے مطابق قرآن و حدیث کی تعبیریں پیش کرنا ہوں گی. امام بخاری یہ بتانا چاہتے ہیں. کیا علوم ہے بخاری کے اندر، موقع نہیں ہے بیان، وقت نہیں ہے. الحاصل امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے پہلی حدیث جو لائی انما الاعمال بالنیات سے عمر بن خطاب سے ہے. وہ امام بخاری بتانا چاہتے ہیں کہ لوگوں، نبیوں کی جو نبوتیں تھیں وہ اخلاص پر مبنی تھی، اخلاص پر، اور یہ دین بھی اخلاص پر مبنی ہے. رسول اللہ کی نبوت بھی اخلاص پر مبنی ہے. اخلاص پیدا کر لو، محض اللہ کے لیے جینا شروع کر دو اور رسول اللہ کی حدیثوں پر عمل کرنا شروع کر دو. یہ دین ہے، یہ وحی ہے. پھر آخری حدیث امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ لائے ہیں اپنے استاد احمد بن اشکاب سے یا اشکاب سے، منصرف اور غیر منصرف دونوں اس پر پڑھ سکتے ہیں، پڑھا گیا ہے. وہ اپنے استاد محمد بن فضیل بن غزوان سے، اور وہ اپنے استاد عمارہ بن قحقاء سے، اور وہ اپنے استاد ابو زرع عمر بن جریر بن عمر سے، اور وہ ابو ہریرہ سے بیان کرتے ہیں. یہ 5 واسطوں کے ساتھ خماسیات سے ہے، خماسیات 5 واسطوں کے ساتھ یہ حدیث نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک جا پہنچی. یہ ائمہ پر مشتمل ہے، ائمہ پر مشتمل یہ حدیث ہے. امام بخاری کے شاگرد مسلم نے یہ حدیث اپنی صحیح میں ذکر کی، یہ متفق علیہ روایت ہے. امام مسلم نے 5 واسطوں کے ساتھ رسول اللہ تک اس کو ثابت کیا ہے. پھر امام بخاری کے تیسرے شاگرد امام ترمذی نے اس حدیث کو اپنی جامع میں ذکر کر کے 5 واسطوں سے رسول اللہ تک ثابت کیا ہے. بخاری، مسلم، ترمذی، یہ تینوں کے 5 واسطوں کے ساتھ رسول اللہ تک یہ حدیث ثابت ہو گئی. متفق علیہ حدیث ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی عادت مبارکہ ایک حدیث کو 2 بار، 3 بار، 10 بار، 20 بار، 30 بار، 33 بار ایک حدیث کو ذکر کرتے ہیں. کتنی بار؟ 34 بار ایک حدیث کو ذکر کرتے ہیں. 34 بار. کیا خیال ہے اس حدیث کو، اس کی سند متن کو اٹھایا ادھر لگا دیا؟ نہیں. ایک حدیث کو 2 بار لائے تو دوسری سند سے لائیں گے، سند وہی ہے تو نئے متن کے ساتھ لائیں گے.
34 بار لائے ہیں تو 34 سند یا متن کے فائدے دیں گے. یہ بخاری کا کمال ہے، بخاری کی عظمت ہے. یہ بخاری نے دنیا کو حیران کر دیا. دنیا والو، یہ رسول اللہ کی حدیثوں کا مجموعہ پیش کر رہا ہوں، ایسے ویسے نہیں. امام بخاری نے صرف ایک حدیث، کتنی حدیثیں؟ اسی سند اسی متن کے ساتھ ایک حدیث لائی ہے 2 بار. کتنی بار؟ 7572 حدیثیں. ایک حدیث اسی سند اور متن کے ساتھ امام بخاری رحمہ اللہ تعالی نے 2 بار لائی ہے. ریکارڈ ہے. ایک مناقب میں اور دوسری فتن میں. ایک مناقب اور دوسری ایک 35-17 میں، 71-17 میں. یہ 2 ایک روایت کو 2 بار لائے. اپنے استاد عبدالعزیز بن عبداللہ سے بیان کرتے، وہ اپنے استاد سلیمان بن بلال سے، اور وہ اپنے استاد ثور بن زید سے، اور وہ ابو الغیث سے، وہ ہریرہ سے بیان کرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقوم الساعة حتى يخرج رجل من قحطانہ يسوق الناس بعصاه. مناقب میں بھی لائے اور فطر میں بھی لائے. امام بخاری کے بعد کوئی نئی سند اور نئی متن نہیں تھا، لہذا اسی سند اور اسی متن کے ساتھ ایک حدیث 2 بار صرف لائی ہے. یہ بخاری کی عظمت ہے. یہ بخاری کی کوشش کو سلام کرنا چاہیے. بخاری نے امت پر احسان کی معمولی حیثیت کی کتاب نہیں ہے. اس گھر میں بخاری، اس گھر میں تو رسول اللہ بولتے ہیں. بخاری کیا شان رکھتی ہے، اور امام بخاری کی کوشش کی تحسین کریں. حیرانی والی بات ہے کہ پوری کتاب کے اندر ایک حدیث 2 بار لائے اسی سند اور متن کے ساتھ، ورنہ بخاری نے ایسا کیا ہی نہیں ہے. پہلی حدیث کو 8 بار لے آئے اور آخری حدیث کو 3 بار لائے ہیں. کتاب الدعوات باب التسبیح کے اندر، باب التسبیح یہ بتایا کہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کے حوالے سے. دوسری کتاب الایمان والنذور کے اندر لائے ہیں اسی حدیث کو. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ وہاں ایک باب قائم کرتے اور اس باب میں یہ بات سمجھانا اور بتانا چاہتے ہیں، اگر کوئی شخص یہ کہے آج قسم اٹھائے کہ میں آج کلام نہیں کروں گا، آج کلام نہیں کروں گا، اس کی نیت میں اگر یہ ہے کہ میں مطلق طور پر کلام نہیں کروں گا، اس نے سبحان اللہ و بحمدہ کہہ دیے تو گناہگار ہو جائے گا. اگر نیت میں یہ ہے کہ سبحان اللہ نماز اور دیگر اذکار کے علاوہ کلام نہیں کروں گا، پھر گناہگار نہیں ہے، کیونکہ سبحان اللہ و بحمدہ کلام تام ہے. اس نے چونکہ قسم اٹھائی آج میں کلام نہیں کروں گا، تو اس نے تو استثناء نہیں کی اس کی، لہذا وہ گناہگار ہو جائے گا، حانث ہو جائے گا. اور تیسری بار امام بخاری نے یہاں اس کو لایا ہے میزان کے حوالے سے. امام بخاری ثابت کرنا چاہتے ہیں لوگوں، اس زندگی میں رہ کر انسان نے عمل کرنے ہیں، عملوں کا وزن ہو جائے گا، اللہ میزان قائم کریں گے. معتزلہ آئے اور فلاسفہ آئے، کہنے لگے میزان سے مراد عدل ہے، میزان سے مراد عدل ہے، اللہ انصاف کریں گے. انصاف. محدثین ائمہ دین کیا کہتے ہیں، اہل سنہ والجماعت کیا کہتے ہیں؟ میزان سے مراد تو واقعی حقیقی میزان ہے، حقیقی میزان ہے جس کے 2 پڑے ہوں گے اور ایک ڈنڈی ہوگی، انسانوں کے اعمال تولے جائیں گے. کہتے ہیں عمل تو آراز ہے، قول آراز ہے، غیر محسوس چیز ہے، اس کا کیسے وزن ہو جائے گا؟ بھلے لوگوں، انسانوں کے اعمال افعال اللہ کی مخلوق ہے. کیا اللہ اپنی مخلوق کی حیات اور اس کی کیفیت سے واقف نہیں ہے؟ اللہ جب چاہے جس وقت چاہے اپنی مخلوق کی حیات اور کیفیت اس کی مقدار کو ظاہر کر دے. کیا اللہ قادر ہے کہ نہیں قادر؟ تو کیسی بات کرتے ہیں؟ یہاں سمجھ آتی ہے بات. یہ بات سمجھنے کی ہے. امام بخاری آپ کو حق کے راستے پر چلانا چاہتے ہیں. امام بخاری یہ بتانا چاہتے ہیں جتنے منہ اتنی باتیں ہیں. بڑے بڑے گمراہ اور پاپی ہے اس دنیا کے اندر، ظالم فتنہ گر ملحد زندیق آئے، دین کا کھلواڑ بنایا. شریعت کی جو حقیقت ہے اس کو مجاز پر معمول کیا یا بری تعویل کر دی. امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے یہ بت گرا کے رکھ دیا تعویل کا بھی، اور امام بخاری نے مجاز کا بت بھی گرا دیا اور بتایا کہ دین وہ ہے جو امام محدثین کی تعبیر کے ساتھ ثابت ہے. کہنے لگے لوگ عدل ہے، وہ کہتے ہیں نہیں ترازو حقیقی ہوگا. بات سمجھ آتی ہے کہ نہیں؟ یہاں بات سمجھنے کی ہے.
کہ آج دنیا ایک گمراہ کن نظریہ دنیا کے سامنے پیش کرتی ہے اور قرآن حدیث کو اس پر ڈالتی ہے اور پیش کرتی ہے. یہ کوئی کوشش نہیں ہے, یہ کوئی کام نہیں, یہ تو گمراہی اور ضلالت کا راستہ ہے. حقیقت کیا ہے کہ ائمہ اہل سنت نے پورے دین کو سمجھ لیا ہے, اسلامی عقائد متعین ہو گئے ہیں, احکام الہیہ واضح ہو گئے ہیں. اب ہمارا کام صرف عمل کرنا ہے. کیسے؟ ہمارا کام صرف اعتقاد بنانا ہے اور عقیدہ بنانا ہے. وہ کیسے؟ جیسے ائمہ اہل سنت کا تھا. کوئی پوچھے بھائی یہاں میزان سے کیا مراد ہے؟ ترازو ہے. کون سا ترازو؟ حقیقی ترازو. کیوں؟ ائمہ سے جا کر پوچھو. اہل سنت کا یہ مسلک ہے. یہ سبیل مومنین کے اندر حقیقی ترازو ہے. سبیل مومنین کے اندر حقیقی ترازو ہے, اور جو سبیل مومنین پہ نہیں ہے وہ کہتا ہے یہ عدل ہے. اب بتاؤ سبیل مومنین پر چلے فائدہ ہوا کہ نہ ہوا؟ ائمہ اہل سنت کی تعبیروں اور ان کے علم اور عمل کے مطابق شریعت کی تعبیروں کو پانے کی کوشش کی, فائدہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ امام بخاری پوری دنیا کو اللہ کے رسول کے سامنے کھڑا کرنا چاہتے ہیں. لوگوں یہ آپ کے رہبر رہنما ہیں, یہ ہادی ہے, پیشوا ہیں آپ کے. ان کی بات حرف آخر ہے. رسول اللہ نے فرما دیا, آپ کا فرمان ہے ثقیلتان فی المیزان. اہل سنت کہتے ہیں یہ قرآن اور حدیث کی دلائل کی روشنی میں کہتے ہیں. امت کا اجماع اتفاق ہو گیا حقیقی ترازو ہے. تو حدیث ذکر کی کلمتان حبیبتان للرحمن خفیفتان للسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. واہ بخاری واہ. امام بخاری بتانا چاہتے ہیں میرے اللہ کا کتنا مجھ پر انعام ہوا. جب اللہ کا انعام ہو پھر اللہ کی تسبیح کرنی چاہیے. کیا تھوڑا انعام ہے کہ رسول اللہ کی صحیح حدیث کا مجموعہ امت کی رہنمائی کے لیے اللہ نے مجھے توفیق بخشی ہے. میں اپنے اللہ کا شکر نہ کروں, اس کی تسبیح اور تحمید نہ کروں؟ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر فسبح بحمد ربك واستغفر. تسبیح کرو اپنے رب کی. اللہ نے دین کے غلبے کا کام کیا, رسول اللہ کی حدیثوں کی بہترین کوشش اور خدمت لی. اللہ کی تسبیح کرو. امام بخاری یہ بتانا چاہتے ہیں. اور اپنے ترازو کو, اپنے نامہ اعمال کو وزنی کرو. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. کلمتان, توجہ, کلمہ تانے مانا کلام آنے. کلا, ہاں جی. اب کلام کا جو لفظ ہے یہ کلمہ پر بھی بولا جاتا ہے. کس پر بولا جاتا ہے؟ کلمہ پر بھی بولا جاتا ہے. جیسے کلمہ توحید, کلمہ اخلاص اور کلمہ شہادت. کلمہ شہادت کہتے ہیں نا, اصل تو کلام ہے نا. کلمتان حبیبتان, حبیبتان محبوبتان. دو کلامیں ایسی ہیں جو اللہ کو محبوب ہیں, اللہ ان سے محبت کرتے ہیں. اللہ کی صفت محبت ثابت ہو گئی, اور اللہ کی صفت محبت ایسے ہے جیسے ہمارے رب کے شایان شان ہے, اور انسانوں کی محبت ایسے جیسے انسانوں کے شایان شان ہے. اللہ کی صفات ہیں, اللہ کی صفات, اور یہ جو انسان ہے یہ انسان کی صفات ہے. تو لہذا خالق اور مخلوق کی صفات میں فرق کرو نا, یہ بات سمجھنے والی ہے. حبیبتان یہ صفت ہے, یعنی کہتے ہیں کہ کلمتان حبیبتان الی الرحمن, الی الرحمن حبیبتان الی الرحمن. محبوب ہیں کس کو؟ رحمان کو. یہ کلام محبوب ہے اللہ کو. تو جو اس کلام کے ساتھ رب کی یاد میں رہے گا اللہ اس کو اپنا محبوب بنا لے گا. الی الرحمن, جو رحمان, رحمان اللہ کا نام, الرحمن اللہ کا نام. اللہ کے تو اور کوئی کئی نام ہے. الرحمن کو ذکر کیا, ایک مسجع کلامی ہو رہی تھی. مسجع کلامی ایک خاص ترتیب سے کلام ہو رہا تھا, اس وزن کو برقرار رکھنے کے لیے الرحمن کا لایا گیا, نام الرحمن لایا گیا. مسجع کلامی حق میں ہو تو صحیح ہے, حق ہے, اور باطل میں ہو تو باطل ہے. کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان. زبان پہ ہلکے ہیں, ادائیگی میں کوئی
کوئی بڑا طاقت نہیں انسان کی خرچ ہوتی، انسان تھکتا نہیں ہے، بآسانی ادا ہو جاتے ہیں، کوئی مشقت نہیں اٹھانا ہوتی۔ کلمتان حبیبتان الی الرحمن، الرحمن اس لیے بھی لایا اللہ کا نام، رحمان فالان کا وزن ہے، کسی چیز کی وسعت کو ظاہر کرنے کے لیے فالان کا وزن لاتے ہیں۔ جس اللہ کی تسبیح کرنے چلے اور جس کی تعمید کرنے چلے ہو، اتنی عظمتوں والا ہے کہ اس کی رحمت وسیع ہے، اس کی رحمت وسیع ہے، بے حد و حساب، بے حد و حساب۔ کتنی وسیع ہے، سبحان اللہ کہو تو ترازو بھر دے، سبحان اللہ و بحمدہ کہو تو ترازو بھر دے، سبحان اللہ والحمد للہ کہو تو فضا بھر دے۔ پھر کیوں نہ کہیں کہ کلامان یعنی کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان۔ ایک بوڑھا شخص ہے، اللہ کے نبی، شریعت کا حکام تو پھیلے ہوئے ہیں، شرائع اسلام، میں بوڑھا ہو گیا ہوں، میرے قوا کمزور ہو گئے، ہمت نہیں ہے کہ ہر عمل کر سکوں، مجھے ایک عمل بتا دے جس کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لوں، قبر میں اس کا اپنے ساتھ لے جاؤں۔ فرمایا بس ایک ہی کام ہے کہ اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھ، یہ اللہ کا ذکر بوڑھا کرے جوان کرے کوئی مسئلہ نہیں، اس میں کوئی توانائی نہیں صرف ہوتی، طاقت نہیں خرچ ہوتی، انسان تھکتا نہیں ہے، بلکہ تھکاوٹ ہو، اللہ کا ذکر کرے تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے۔ بخاری مسلم کی حدیث ہے، سیدنا علی اور سیدنا فاطمہ دونوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے تھے کہ علی کنویں سے پانی نکالتے ہیں، پسلیوں میں درد نکلا، فاطمہ چکی پیستی چھالے ہے، آپ کے بس اللہ کے نبی غلام ہیں تو ہمیں عنایت فرما دیں۔ فرمایا میرا بیٹا یہ غلام تو میں نے بیچ کر یہ صفہ کے جو دین کے طلبہ ہیں ان پہ خرچ کر دینے ہیں، آپ میری بیٹی ہو نا، اس سے بہتر نہ بتا دوں وہ کیا، سوتے وقت سبحان اللہ 33 بار، الحمدللہ اور اللہ اکبر 34 بار پڑھ لینا۔ بات سمجھ نہیں آئی؟ تھکاوٹ اتارنے کا فارمولہ ہے نا یہ۔ میں تھک جاتی ہوں، مشقت اٹھاتی ہوں، میرے بیٹی سونے سے پہلے یہ اللہ کا ذکر کر لیا کرو، تھکاوٹ دور ہو جائے گی۔ خفیفتان علی اللسان، خفیفتان علی اللسان، صبح سے لے کر شام تک اللہ کی تسبیح کرتے رہے، تحمید کریں، تحلیل کریں، تکبیر پڑھیں، تھکیں گے نہیں، قوا کمزور نہیں ہوں گے، مشقت نہیں اٹھانا ہوگی۔ ثقیلتان فی المیزان، ترازو میں بھاری اور انتہائی وزنی ہوں گے، پلڑا جھک جائے گا۔ کہتے ہیں نا وزن کیسے ہوگا؟ سبحان اللہ، یہ تو عرض ہے، سبحان اللہ، اللہ تولے گا، اللہ وزن کرے گا ان کا۔ آپ دیکھیں دنیا میں بخار کو تولا جاتا ہے کہ نہیں، ماپا جاتا ہے کہ نہیں، اتنا سینٹی گریڈ بخار ہے، ہوا کا دباؤ معلوم ہو جاتا ہے، درجہ حرارت معلوم ہو جاتا ہے، بلڈ پریشر انسانوں کا معلوم کر لیتے ہیں، بخاری معلوم کر لیتے ہیں، بجلی کی یونٹس معلوم کر لیتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ یہ تو انسانوں کے معاملات ہیں، غیر مری اور غیر محسوس چیزوں کا انسان وزن کر رہا ہے، وہ تو رب العالمین ہے، وہ بھی اپنے بندوں کے اعمال۔ کیا ہوگا؟ اعمال تولے جائیں گے، اعمال تولے جائیں گے، دفاتر تولے جائیں گے، جن پر اعمال لکھے ہوں گے وہ دفاتر تولے جائیں گے اور بعض انسان تولے جائیں گے۔ مسند احمد میں ہے، صحابہ ہنس دیے عبداللہ بن مسعود کو دیکھ کر، کیوں ہنستے ہو؟ اللہ کے نبی عبداللہ بن مسعود کی باریک بھی پڈلیوں کو دیکھ کر ہنستے ہیں، فرمایا روز قیامت میزان میں وہ پہاڑ سے وزنی ہوں گی۔ عبداللہ بن مسعود کی شان یہ ہے کہ یہ پڈلیاں روز قیامت میزان میں احد پہاڑ سے، جو 7.5 کلومیٹر لمبا پہاڑ ہے، 7.5 کلومیٹر لمبا پہاڑ، عبداللہ بن مسعود کی پڈلیاں اس وزن برابر ہوگی، تو عامل بھی تولے جائیں گے۔ یہ میزان اللہ کیوں لگائیں گے؟ کیا ضرورت ہے؟ وہ کہتے ہیں نا اللہ بس عدل کر کے میزان تو نہیں لگائے گا، اس کی کیا ضرورت ہے؟ اس لیے ضرورت ہے، اللہ اپنے بندوں کے ایمان کی آزمائش کرتے ہیں، کس کا ایمان کم اور کس کا ایمان زیادہ ہے۔ ایمان زیادہ ہوگا تو بھاری اعمال کا کہے گا، کم ہوگا تو ہلکے اعمال انسان کمائے گا، وزن ہو گیا نا ایمان کا بھی ساتھ۔ دوسری بات یہ کہ روز قیامت اللہ خوش بختوں اور بدبختوں پر نشان لگائے گا، ان کے اعمال بھاری ہیں، یہ خوش بخت ہیں، ان کے ہلکے ہو گئے بلکہ بالکل بے وزن ہو گئے ان کے اعمال، یہ بدبخت ہیں۔ اللہ نے حجت بھی تمام کرنی ہے، میرے بندوں جو کرتے ہو وہ لکھا جاتا ہے،
ریکارڈ میں ہے، روز قیامت اس کا وزن ہوگا، اور وزن کے مطابق جزا سزا کے فیصلے ہوں گے۔ تمہاری نیکیاں بھی لکھی جاتی ہیں، تمہاری برائیاں بھی لکھی جاتی ہیں، تمہارے بھاری اعمال بھی اور ہلکے اعمال، ان کا وزن ہو جائے گا سب کا۔ ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ یہ ثابت کرنا اللہ عادل ہے، کسی ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرے گا۔ ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ ایک انسانوں کے اندر احساس بیدار کرنا چاہتے ہیں، میرے بندو دنیا میں جو کہو گے جو کرو گے اس کا وزن ہو جائے گا۔ ان اعمال بنی آدم وقولہم یوزن، واہ بخاری واہ، امام بخاری کو اللہ نے مبارک بنایا، 2 حرفوں میں امام بخاری نے فیصلہ کر دیا۔ انسانوں کے اعمال بھی تولے جائیں گے، اقوال بھی تولے جائیں گے، اور قرآن کریم سے ثابت کیا وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، قیامت کے انصاف والا ترازو ہم قائم کریں گے، اور حقیقی ترازو ہوگا۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ سبحان اللہ یہ ہمیشہ منصوب پڑھتے ہیں، اس کا فعل مضمر ہوتا ہے۔ سبحان جو ہے یہ علم ہے تسبیح کا، جس طرح عثمان ہے نام ہے کسی شخصیت کا، تسبیح کا اس طرح نام ہے سبحان۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ یہاں رک ایک اور بات بھی ہے، کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان۔ جب ایک خبر کے اوصاف زیادہ ہوں، اہل علم کہتے ہیں کہ مبتدا سے مقدم لانا مستحسن ہوتا ہے خبر کو۔ جب انسان سنتا ہے کہ 2 ایسے کلام ہیں رحمان کو محبوب ہیں، زبان پر ہلکی ہے اور ترازو میں بھاری ہوں گے، وہ کون سے ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ ایک سامع کے شوق کو بڑھانے کے لیے، شوق کو بڑھانے کے لیے پھر مقدم لائے خبر کو، کیونکہ اس کے اوصاف زیادہ تھے کہ کلمتان حبیبتان خفیفتان ثقیلتان، یہ ساری خبریں صفتیں ہیں ساری اس کی۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ سبحان اللہ و بحمدہ، یہ واو حالیہ بھی بن سکتی ہے اور عاطفہ بھی، اہل علم بچوں کو پتہ ہے یہ ساری باتیں۔ جب یہ حالیہ ہوگی یسبح اللہ ملتبسا بحمدی لہو، میں اللہ تعالیٰ کی تسبیح کے ساتھ ساتھ اس کی حمد کرتا ہوں۔ اگر یہ عاطفہ ہو پھر پڑھیں گے یسبح اللہ واتلبس بحمدہ، اور یہ واو حالیہ یہ عاطفہ جو بھی بنا دے، یہ واو جارہ ہے اور اس کا فعل معذوف ہے، اسنی علیہ بحمدی، اسنی علیہ بحمدی، میں اللہ کی حمد کے ساتھ اس کی ثنا کرتا ہوں۔ تو 2 جملے بن گئے، سبحان اللہ الگ جملہ و بحمدہ الگ جملہ ہو گیا۔ یہ مبتدا اور خبر اس کی جو مقدم ہو گئی اور جملہ اس میں بن گئی۔ دوسری بات، سبحان، سبحان اللہ تعالیٰ ہر نقص سے پاک ہے۔ کلمہ سبحان سے کیا ثابت ہوا؟ اللہ تعالیٰ ہر نقص سے پاک ہے، منزہ ہے ہر نقص سے۔ اللہ کے لیے وہی صفات ثابت کریں گے، وہی صفات جو صفات نقص نہیں ہوں گی۔ اللہ کے لیے صفات کمال ثابت ہوں گی۔ کیسے پتہ چلا؟ بحمدی سے پتہ چلا، العظیم سے پتہ چلا، اور الرحمن سے پتہ چلا۔ تو اس حدیث کے اندر اللہ کی 2 صفتیں، اللہ کی صفت محبت اور صفت عظمت ثابت ہوگی۔ اللہ کے 2 نام اسماء حسنہ جن کو کہتے ہیں، وہ 2 الرحمن اور العظیم ثابت ہو گئے۔ اہل سنہ اللہ کے ناموں کو مانتے ہیں، ان کے معنی مطالب کو بھی مانتے ہیں، اور ہر نام اللہ کی صفت پر شامل ہے، یعنی مشتمل ہے، یہ بھی اہل سنہ کہتے ہیں۔ کیونکہ اللہ کی جو اسماء ہیں، اللہ کی توحید الوہیت اور توحید ربوبیت کے اساس اور بنیاد ہے، اللہ کی معرفت کا بہترین ذریعہ ہے۔ یہودیوں نے کہا تھا اللہ ہمارے سامنے، اللہ کو دیکھ کر ایمان لے آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے سامنے نہیں آیا اللہ، بلکہ اللہ نے اپنی معرفت کے طریقے بتا دیے۔ اللہ کی معرفت کے 3 طریقے ہیں۔ اللہ کی صفات کے ساتھ اللہ کی معرفت ہوگی، اس کے اچھے اچھے ناموں کے ساتھ معرفت ہوگی، اور اس کے کاموں کے ساتھ معرفت ہوگی۔ جس کے یہ صفات ہیں وہ اللہ ہے، جس کے یہ نام ہیں وہ اللہ ہے، جس کے یہ کام ہیں وہ اللہ ہے۔ اہل سنہ والجماعت مشبہہ نہیں ہے، وہ تو کہتے تھے یہ صفت مخلوق کے مشابہ ہے، اس کا انکار کر دیتے تھے۔ ایسے نہیں، ہم کہتے ہیں اللہ کے لیے ہر صفت ایسے ہے جیسے اللہ کی شایان شان ہے، جیسے اس کی ذات کے ساتھ جچتی ہے، مناسب ہے، تیسے ہے، اور معطلہ بھی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ سے اس کی صفات کی نفی بھی نہیں کرتے ہیں۔
یہ اہل سنہ کو اللہ نے توسط دیا ہے. توسط افراط و تفریط، غلو و تقصیر نہیں ہے، نہ مشبہہ نہ معطلہ ہے، بلکہ اللہ نے ان کو توسط دیا ہے بغیر تکییف اور تمثیل کے، بغیر تعریف کے. اللہ رب العالمین کی صفات تشبیہ کے، اللہ کی صفات کو یہ مانتے ہیں. اللہ کی ہر صفت جو اللہ نے اپنے لیے ثابت کر دی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی جو صفت بیان کر دی، اللہ کا نام ثابت کر دیا، اس پہ ایمان رکھتے ہیں. اور یاد رکھیں اللہ کی صفت بیان کرنے کا حق اللہ کو یا اس کی پاک رسول کو ہے. اللہ کا نام رکھنے کا حق اللہ اور اس کے رسول کو ہے. اس لیے کہ رسول اللہ کو اپنے رب کی کمال معرفت دی. جب ہمیں اپنے رب کی کمال معرفت نہیں، ہم اس کی شان اس کی صفت نہیں ذکر کر سکتے. ہمیں معرفت نہیں کمال تو اس کی شان اس کا نام نہیں رکھ سکتے. یہ اعزاز اللہ نے، یہ سعادت اللہ نے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حصے میں صرف ڈالی ہے. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. العظیم اللہ کا نام ہے. اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین نقائص سے پاک منزہ ہے. اللہ کی ساری صفات کمال ہے. جب العظیم کا لفظ بولتے ہیں تو اس کا ایک خاص مطلب بنتا ہے. اس کا مطلب کیا بنتا ہے کہ اللہ کی کوئی نظیر و مثیل نہیں ہے. اللہ کی کوئی نظیر اور مثیل نہیں ہے. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. مسلم شریف کی حدیث ہے، نبی پاک نے فرمایا کوئی ہے کہ جو ایک دن میں 1000 نیکی کما لے. 1000 نیکی، توجہ فرما رہے ہیں جی، 1000 نیکی کمائے. اللہ کے نبی یہ تو ناممکن ہے، مشکل ہے، کیسے ممکن ہوگا؟ فرمایا سبحان ربی و بحمدہ 100 بار کہے اللہ 1000 نیکی لکھ دیں گے یا 1000 گناہ معاف فرما دیں گے. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. یہ اللہ کا ذکر ہے. اور یاد رکھیں کہ اللہ کا ذکر والا ذکر اللہ اکبر. اللہ کا ذکر بڑی چیز ہے. اللہ کا ذکر بڑی چیز ہے. اللہ اکبر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، بخاری کے اندر ایک حدیث ہے، ایک نبی تھے، ان کو ایک چیونٹی نے ڈس لیا تھا. انہوں نے کہا کہ اس بل کو جلا دو، سب چیونٹیوں کو جلا دو. جلا دی گئی. اللہ نے وحی کی میرے نبی آپ کو ایک چیونٹی نے کاٹا ہے، سارے کنبے کو جلا دیا، یہ تو میرا ذکر کرتی ہے. جو اللہ کا ذکر کرے، ہو جانور حیوان ہو، حشرات الارض میں سے ہو، نبی جلائے اللہ روکے منع کرے، تو جو انسان ہو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتا ہو، اللہ کے دین کو دین مانتا ہو، وہ اللہ کا ذکر کرے تو کیا اللہ اس کو جلائیں گے؟ رسول اللہ نے ایک مثال دی کہ ذاکر کی مثال ایسے ہے کہ وہ شخص بھاگتا جا رہا ہے اور اس کے پیچھے اس کا دشمن ہے. وہ کہتا ہے ہائے وائے میرا دشمن مجھے ہلاک برباد کر دے گا. بس وہ سمجھتے ہیں میں ابھی میرا دشمن کا مجھ پہ وار ہو جائے گا. اچانک ایک مضبوط قلعہ آتا ہے، اس کے اندر گھس کر اس کو دروازہ بند کر دیتا ہے. فرمایا اللہ کا ذکر کرنے کی والے کی مثال یوں ہے. فرمایا بخاری مسلم کے حدیث ابو ہریرہ راوی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رسول اللہ فرمایا سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ. 7 خوش نصیب ہوں گے جن کو اللہ اپنے عرش کا سایہ دے گا. ان میں سے ایک وہ ہے ذکر اللہ خالیًا ففاضت عیناہ. خلوت میں بیٹھا اللہ کا ذکر کر رہا تھا، اس کی آنکھیں، اس کے آنسو بہہ پڑے، اللہ اس کا اپنے عرش کا سایہ دے گا. ابن قیم رحمہ اللہ فرمایا کر دنیا میں 7 بڑے اعظم ہیں. یعنی دنیا میں کل 70% پانی اور 30% کیا ہے؟ خشکی ہے. 70% پانی ہے. 7 بڑے سمندر ہیں دنیا میں. 7 بڑے سمندر کا پانی، اور اس پانی میں جو مخلوقات ہیں وہ بتاؤ اللہ کے ہاں کوئی حیثیت رکھتے ہیں کہ نہیں رکھتے؟ اللہ کے ہاں ان کی کوئی حیثیت ہے کہ نہیں ہے؟ مومن کی آنکھوں سے بہ ہوا ایک قطرہ اللہ کے ہاں 7 سمندروں سے بھی زیادہ قیمتی ہے، حیثیت رکھتا ہے 7 سمندروں سے بھی زیادہ. کبھی اپنے رب کے سامنے کوئی آنسو گرا کے دیکھے تو جہنم کو ٹھنڈا کر دے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی ذات سے ڈرنے والا بنا دے. میں اپنے طلبہ بھائیوں کو وصیت کرتا ہوں، آپ خوش نصیب ہیں، آپ نے بخاری شریف کی تکمیل کی ہے، اور وہ اساتذہ بھی تحسین کے لائق ہیں جنہوں نے آپ کو یہ بخاری شریف عظمت والی کتاب پڑھائی ہے. میرے بچوں، میرے بھائیوں، آپ خوش نصیب ہیں یقیناً. لیکن یہ یاد رکھیں کہ لومۃ لائم کی بغیر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو آپ نے عام کرنا ہے. محدثین کے مسلک پر کاربند رہنا ہے. محدثین کے منہج اور عقیدے کو لے کر پوری دنیا کے سامنے پیش کرنا ہے. اللہ تعالی ہمیں ہدایت کا کاربند بنائے رکھے.
اور ہمارا ادنا کوشہ کو پہاڑوں کے تہامہ کے پہاڑوں کے برابر کر دے۔ اللہ ہمارے دلوں میں اپنی محبت، اپنی تعظیم اور اپنی خشیت پیدا فرما دے۔ ہم جئیں تو اپنے رب کی محبت پر جئیں، ہم مریں تو اپنے رب کی محبت پر مریں۔ اقول قولی ھذا استغفر لی ولکم سائر المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔